سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں لاہور، جہاں پر مسلم لیگ نون کے رہنما پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ یہ قرضے نے تمام خرابیاں پیدا کی ہیں، اور آج جو مجھے مشکلات ہیں وہ قرضوں کی وجہ سے ہیں، اور میں ہائی پاورڈ کمیشن بناؤں گا جس میں ISI کے لوگ ہوں گے، IB کے لوگ ہوں گے، پتہ نہیں اور کس کس کے لوگ ہوں گے، اور وہ تفتیش کرے گا اور پتہ کرے گا۔ تو ان کو شاید اس بات کا علم نہیں ہے کہ حکومت جو ایک پیسہ بھی قرضہ لیتی ہے وہ حکومتی ریکارڈ کا حصہ ہوتا ہے، اور وہ کہاں خرچ ہوا وہ بھی حکومتی ریکارڈ کا حصہ ہوتا ہے۔ تو کوئی اگر ہائی پاورڈ کمیشن بنانا چاہیں تو بڑے شوق سے بنا لیں، لیکن حکومت اگر فائنانس منسٹری کو ایک ٹیلی فون کر دیں تو سارے حقائق سامنے آ جائیں گے۔ حقیقت کیا ہے قرضوں کی؟ کیونکہ اس کے بعد سے بہت سے ان کے جو وزراء ہیں جو وہی زبان بولتے ہیں، جن کو نہ سمجھ ہے نہ عقل ہے، لیکن زبان وہی استعمال کرتے ہیں، انہوں نے بھی کہا جی بڑے قرضے ہو گئے۔ تو قرضوں کی حقیقت میں بیان کر دیتا ہوں۔ نواز شریف صاحب کی حکومت نے، پاکستان مسلم لیگ نون نے 5 سال میں تقریباً 10,000 ارب کا اضافی بوجھ قرضوں کی صورت میں پاکستان میں آیا۔ 10,000 ارب کا 5 سال کے اندر اضافی بوجھ آیا، جس میں جو ڈی ویلیوشن کے افیکٹ ہے وہ بھی شامل ہے۔ اس سے جو ڈیولپمنٹ ہوئی وہ پورے پاکستان کے سامنے ہے۔ صرف نیلم جیلم کے منصوبے پر 500 ارب روپیہ خرچ ہوا، لواری ٹنل بنا، کچھی کنال بنی، پورے پاکستان میں موٹر ویز کا نظام شروع ہوا، تربیلا 4 بنا، جو تھر کول تھا اس کے اندر ڈیولپمنٹ شروع ہوئی، گوادر پورٹ میں ڈیولپمنٹ ہوئی، ملک میں بجلی کے دنیا کے سب سے ایفیشینٹ کارخانے لگے 4، گیس کی پائپ لائنیں لگیں، پورے ملک میں ایک ترقی کا جال بچھ گیا۔ وہ تمام اس 10 ارب کے اندر تھا، اور جو ہماری فزیکل ڈیفیسٹس ہیں وہ بھی اس سے کور ہوئیں، جو ضرب عضب لڑی گئی وہ بھی اسی پیسے سے لڑی گئی، جو ملک کے اندر دہشت گردی کا خاتمہ وہ بھی اسی سے ہوا، جو افغانستان کے بارڈر پر فینس بنی وہ بھی اسی سے بنی، جو نیوکلیئر پروگرام پر خرچہ ہوا وہ اسی پر سے ہوا۔ میں نیوکلیئر پاور پروگرام کی بات کر رہا ہوں، وہ بھی اسی سے ہوا۔ جو ہم نے لانگ ٹرم کمٹمنٹس کی وہ بھی اسی سے کی، جو ڈیفنس پر کے نئے پروگرام شروع کیے گئے اسی پیسے سے ہوئے۔ یہ 10,000 ارب کی ڈیٹیلز ہیں، اور یہ تمام حکومتی ریکارڈ میں موجود ہے، ایک ایک پیسے کا حساب موجود ہے۔ اگر ملک وزیراعظم کو پڑھنا آتا ہے تو فائلیں منگا کر پڑھ لیں، سب وہاں موجود ہے۔ بے شک ان کی مرضی ہے ہائی پاورڈ کمیشن بنائیں تو یہ بھی ان کی مرضی ہے، لیکن ہم حاضر ہیں کسی وقت بھی ہائی پاورڈ کمیشن کے سامنے میں پیش ہو جاؤں گا اور تمام حقائق رکھ دوں گا۔ اس 10,000 ارب سے پاکستان کو 5.8% کی گروتھ دی گئی، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ 31 مئی 2018 کو پاکستان میں ترقی کی شرح جو تھی اکانومی کی 5.8% تھی۔ میں یہ نہیں کہوں گا 6.2 تھی، حقیقتاً 6.2 تھی، اس کو کم کیا گیا۔ بہرحال میں 5.8 پہ اکتفا کر لیتا ہوں۔ جو افراد زر تھی، انفلیشن تھی، مہنگائی تھی، اس کی شرح 4% سے کم تھی۔ یہ ہماری حکومت کے 5 سال کی حقیقت ہے۔ میں ان 10 مہینوں کا اور اگلے 12 مہینے میں کیا ہوگا وہ حقائق بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور یہ میرے نہیں ہیں، یہ حکومتی ذرائع سے ہیں، جو اسٹیٹ بینک کے آج تک کے نمبرز ہیں اور جو بجٹ کے نمبرز ہیں۔ یہ حکومت ان 2 سالوں میں اپنی حکومت کے پہلے 2 سال میں جو وزیراعظم صاحب ہیں، اگر انہوں نے مکمل کیے 2 سال تو یہ ملک میں کم از کم 10 ارب کے اضافی قرضوں کا اضافہ کریں گے، کم از کم 10,000 ارب کا اضافہ ہوگا پاکستان کے ڈیٹ برڈن میں صرف ان 2 سالوں میں۔ یہ بھی اگر انہوں نے مناظرہ کرنا ہے تو ہم حاضر ہیں۔
اور اس کے اندر ڈیولپمنٹ نہ ہونے کے برابر ہے. کوئی نئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے, صرف وہ منصوبے جو ہم نے شروع کیے تھے ان کو مکمل کرنے کا, کچھ ان منصوبے سے مکمل کرنے کے لیے پیسے ہیں. کوئی نیا منصوبہ نہیں ہے, نہ 50 لاکھ گھروں کے لیے رقم ہے, نہ 1 کروڑ نوجوانوں کے روزگار کی رقم ہے, بلکہ جو حکومت کی اپنی پروجیکشنز ہیں کہ گروتھ جو ہے وہ 3% کے لگ بھگ رہے گی, جس سے ملک کے اندر کاروبار میں کمی آئے گی اور بے روزگاری بڑھے گی, کم نہیں ہوگی. تو بجائے 1 کروڑ نوکریوں کے 20-30 لاکھ نوجوانوں کے روزگار کے جانے کا خطرہ ہے, اور جو اضافی ٹیکس لگ رہا ہے اس سے جو کاروبار میں کمی ہوگی, جو کاروبار بند ہوں گے, جو نئے کاروبار نہیں آ سکیں گے, وہ بے روزگاری اس کے علاوہ ہے. اور افراد زر جو ہے وہ آپ خود سمجھتے ہیں, ہر آدمی خریدتا ہے, پورا پاکستان جانتا ہے کہ آج 9% کے قریب ہے اور یہ 12% سے اوپر جائے گا. یعنی افراد زر 3 گنا ہو جائے گا اور جو ترقی کی رفتار ہے وہ آدھی سے کم ہو جائے گی. جو نواز شریف کے 10,000 ارب نے کیا کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے, جو عمران خان کے 10,000 ارب کریں گے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو یہ ہو گیا 10,000 ارب کا حساب. تو کسی کمیشن کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح ہمارے دور میں 9,000 ارب روپیہ جو ہے یہ صوبوں کو دیا گیا. 9,000 ارب جو ایک ریکارڈ ہے. 5,000 ارب جو ہے وہ سود کی ادائیگی پر دیا گیا, اور تقریباً 3800 ارب جو ہے یہ دفاع پر خرچ کیے گئے. یہ تمام حقائق حکومتی ریکارڈ کا حصہ ہیں, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اگر وزیر اعظم صاحب وہ فائلیں پڑھ لیتے یا محکمے سے پوچھ لیتے تو رات کے 12 بجے اٹھ کر تقریر کرنے کی ضرورت نہیں تھی, یہ تکلیف نہ فرماتے, لوگ بھی پریشان نہ ہوتے کہ ہمارے وزیر اعظم رات کو 12 بجے کیا بتانے لگے ہیں, کیونکہ ایک دن پہلے بھی تقریر کر چکے تھے. بلکہ بہت سے لوگ کل بھی انتظار کرتے رہے کہ اب ہمارا وزیر اعظم ہر روز تقریر کرے گا اور بتائے گا کہ آج کیا موسم ہے, کیا حالات ہیں. تو بہرحال یہ معاملات ہیں. اب انہوں نے دوسرا دھمکی دی کہ میں اکاؤنٹیبلٹی کروں گا اور کسی کو نہیں چھوڑوں گا. تو اور انہوں نے یہ بھی کہا بار بار ہاتھ ہلا ہلا کے کہ میرا نیب سے کوئی تعلق نہیں ہے. حالانکہ چند مہینے پہلے یہ وہی آدمی ہے جو کہتا تھا کہ میں اکاؤنٹیبلٹی کر رہا ہوں, جو گرفتار ہوتا ہے وہ میں کرتا ہوں. لیکن آج انہوں نے تقریر میں فرما دیا کہ میرا نیب سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور بہت سے ان کے جو وزراء ہیں وہ بھی یہی فرما رہے ہیں کہ ہمارا نیب سے کوئی تعلق نہیں ہے, نیب خود کر رہا ہے جو کچھ کر رہا ہے. تو نیب کیوں کر رہا ہے, کس کے کہنے پر کر رہا ہے, یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے, اور اس کو ہم ایک طرف رکھ دیتے ہیں. لیکن ایک وزیر نے یہ بھی فرمایا ٹی وی کے پروگرام میں کہ شاید ملک کے مسائل کو حل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ 5,000 لوگ جو ہے ان کو مار دیا جائے. یہ بھی ٹی وی کے ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں, میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا. تو جس حکومت کے وزراء کی سوچ یہ ہو کہ ملک کے مسائل کا حل 5,000 لوگوں کو قتل کرنا ہے, آپ ان کی ذہنی کیفیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اور میرے بارے میں وزیر صاحب نے کہا کہ یہ بھی گرفتار ہو جائیں گے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے کبھی بیل نہیں کرائی, نہ کراؤں گا, حاضر ہوں, اور اس نیب کی گرفتاری کو اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں. ہم نے مشرف کی نیب بھی بھگتی ہے, مشرف کے جیل بھی دیکھے ہیں, لیکن آج اس وقت بھی جمہوریت کے لیے ہم نے قربانیاں دی, آج بھی انشاءاللہ جمہوریت کے لیے قربانیاں دیں گے. تو عمران خان کے جیلوں سے میں نہیں گھبراتا. تو وہ وزیر صاحب جو ہیں وہ اپنے معاملات درست کر لیں, یہ دھمکیاں دینے سے کام نہیں چلے گا, حقیقت کو سامنے رکھیں. ہم سے, اور یہ صرف پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے, بہت سے لوگ یہاں جو بیٹھے ہیں ان کو بلا کر ایک گوشوارہ دیا گیا کہ 20 سال کے
آپ کے جو آمدن ہے اور اخراجات ہیں، جس میں آپ یقین کریں بچوں کے اسکول کی فیس، بجلی کا بل، گیس کا بل، ٹیلی فونوں کے بل، گھر کے اخراجات، نوکروں، یعنی ہر چیز کی وہاں پر ایک لسٹ تھی 20 سال کے، اور آمدن آپ کی کتنی تھی یہ سب لکھے ہوئے تھے. ہم نے بھر کے جمع کرا دیے، اور میں نے جو میرا گوشوارہ تھا وہ میں نے ویب سائٹ پہ ڈال دیا، جس نے پڑھنا ہے اس کو پڑھ کے دیکھ لے 20 سال کے. تو میں گزارش یہ کروں گا کہ اس ملک کا وزیر اعظم اور اس کی کابینہ بھی وہی گوشوارہ بھر کے ویب سائٹ پر رکھ دیں، تاکہ پاکستان کے عوام دیکھیں کہ ان کے حالات کیا تھے اور آج کیا ہیں. یہ میرا چیلنج ہے عمران خان صاحب کو. اگر آپ میں ہمت ہے اور رات کے 12 بجے والی بزدلی نہیں ہے، تقریر کرنی تھی دن کے روشنی میں کرتے، اسمبلی میں کرتے. اگر ہمت ہے تو اسمبلی میں آ کر تقریر کریں. تو اگر میرا چیلنج ہے کہ آج بھی وہ گوشوارہ میں ان کو بھیج دیتا ہوں، خود بھی بھر کے اور اپنے وزراء سے بھر کے عوام کے سامنے رکھ دیں. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا. اور ہماری حکومت نے 5 سال گزارے ہیں. وزیر اعظم کے پاس بہت سے ادارے ہوتے ہیں، IB بھی ہے، ISI بھی ہے، FBR بھی ہے، پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن بھی ہے، اور بھی دیگر ادارے ہیں. حکومت بھی آج عمران خان کے پاس ہے، شاید ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے. حکومت وہی کر رہے ہیں، ان کے وزیر بھی ہیں. 10 مہینے گزر چکے ہیں، کیا عمران خان نے یا اس کے وزیروں نے ایک بھی دھاندلی کا ثبوت FIA یا نیب کو بھیجا ہے؟ نواز شریف کے 5 سال کی حکومت میں کسی کرپشن، کسی دھاندلی کا ایک ثبوت عمران خان یا اس کی کابینہ کے کسی وزیر نے نیب کو بھیجا ہے، کمپلینٹ کی ہے کہ یہ جناب میرے منسٹری میں یہ کرپشن ہوئی ہے، اس کی تفتیش کی جائے؟ ایک میں ریکارڈ آپ کے پاس ہے، وزارتیں آپ کے پاس ہیں، IB آپ کے پاس ہے، ISI آپ کے پاس ہے، FBR آپ کے پاس ہے. ایک کمپلینٹ بتا دے عمران خان، اس کا کوئی وزیر، کہ میں نے نیب کو، FIO کو بھیجی ہے کہ فلانی منسٹری میں کرپشن، یہ کرپشن ہوئی ہے. آپ نے الزام لگانا تو اس کے پیچھے کھڑے ہوں، آپ عوام کے سامنے آئے، آپ بولیں، وزیر آ کر بولے کہ میں نے ریکارڈ دیکھا ہے. اتنی ہمت وزیر میں ہونی چاہیے. میں نے ریکارڈ دیکھا ہے، شاید عباسی پیٹرولیم کا وزیر تھا، اس نے یہ کرپشن کی ہے، یہ لے کاغذ ہیں، تفتیش کرے نیب اور FIA. یہ ہوا ہے. یہ کمیشن بنانے اور باتیں کرنے، تقریریں کرنے کا کیا مقصد ہے؟ ہمت ہے تو کرے نا. میں آج بھی کہتا ہوں، آج بھی استعمال کریں ان اداروں کو. آپ رکھیں عوام کے سامنے کون سی کرپشن ہوئی ہے نواز شریف کی حکومت میں. بتائیں عوام کو کون سے وزیر نے کرپشن کی ہے. تمام سب کچھ آپ کے پاس ہے. کوئی کمیشن بناتے وہ بھی بنا لے، کمیشن یہ دیکھ لے. پاکستان کے عوام کو حق ہے. آج صرف سیاستدان کو بدنام کیا جا رہا ہے. جن لوگوں نے ملک کی خدمت کی ہے ان کو بدنام کیا جا رہا ہے. ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اپنی ناکامی چھپانے کے لیے اپنے بجٹ سے جو توجہ ہٹانے کے لیے رائے فرار اختیار کر رہی ہے حکومت. یار 72 سال میں کسی وزیر اعظم نے، صدر نے رات کے 12 بجے تقریر کی ہے؟ آپ سب پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، پاکستان کے عوام دیکھ رہے ہیں. کون سی ایسی ارجنسی تھی کہ آپ نے رات کے 12 بجے تقریر کی؟ یہ ذہنی کیفیت ہے آج کے حکمرانوں کی. تو ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ ایک ہائی پاورڈ کمیشن بنایا جائے جو وزیر اعظم کی ذہنی کیفیت کی تفتیش کرے کہ ذہنی کیفیت کیا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ حقائق عوام کے سامنے رکھے جائیں کہ کون سی کرپشن ہوئی، کس نے کی. حکومت کے پاس اختیار ہے، ادارے موجود ہیں.
نیب جو کر رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے، کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. نیب کے ذریعے آج صرف ایک کام ہو رہا ہے، جو بولتا ہے اس کو دبایا جائے، اپوزیشن کو دبایا جائے، اپوزیشن کی آواز کو بند کیا جائے. پنجاب اسمبلی کے لیڈر آف اپوزیشن حمزہ شہباز صاحب آج ریمانڈ کے اندر ہے. کیا وہ شامل تفتیش نہیں تھے؟ آپ نے کوئی ریکوری کرنی ہے؟ 12 دن قتل کا ریمانڈ ہوتا ہے، 14 دن. آپ 2-2, 3-3 ہفتے کے ریمانڈ لیے جا رہے ہیں، کس مقصد کے لیے؟ کیا وہ آدمی شامل تفتیش نہیں تھا؟ کیا اس نے سارے جواب نہیں دیے؟ اور الزام کا پتہ نہیں ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ الزام کا پتہ نہیں ہے کہ الزام ہے کیا. میں ایک مثال دے رہا ہوں، ہم ان چیزوں سے گھبراتے نہیں ہیں، لیکن جس ملک میں ڈیو پروسیس نہ ہو، جہاں انصاف نہ ملتا ہو، وہاں جمہوریت نہیں چل سکتی. جب آپ احتساب کے نام پر جمہوریت کو دبائیں گے، اپوزیشن کو دبائیں گے، تو پھر ملک کے اندر ترقی نہیں ہوگی. لوگوں کو نظر آتا ہے جس ملک میں سپریم کورٹ کا جج ڈیو پروسیس حاصل نہ کر سکے، جہاں لیڈر اپوزیشن قومی اسمبلی ڈیو پروسیس حاصل نہ کر سکے، جہاں پارلیمنٹ کے ممبر ڈیو پروسیس حاصل نہ کر سکیں، جہاں پر پنجاب اسمبلی کا لیڈر اپوزیشن ڈیو پروسیس حاصل نہ کر سکے. نیب کے قانون میں بالکل ریمانڈ کی گنجائش ہے، لیکن گنجائش کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ آپ اس کو بے دریغ استعمال کریں لوگوں کو دبانے کے لیے، لوگوں کی حد تک کرنے کے لیے. الزام لگتے نہیں ہیں لیکن لیک ہوتے ہیں. ہم جانتے ہیں کس کس شخص نے کس کس کو بلا کر کیا کیا الزامات لیک کروائے. مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف ایک ہے کہ حکومت کی ناکامی سے توجہ ہٹائی جائے اور سیاست دان کی حد تک کی جائے. جس ملک میں سیاست دان کی عزت نہیں ہوتی، ملک ترقی نہیں کرتا. آج جہاں ہمارا ملک پہنچا ہے، یہ اسی وجہ سے پہنچا ہے کہ ہم نے جو الیکشن کرائے وہ متنازع تھے، جو حکمران آئے وہ سلیکٹڈ تھے. ان کا رزلٹ آپ نے دیکھ لیا ہے. 10 مہینے میں ملک کہاں سے کہاں پہنچ گیا. اس کے جواب ہیں کسی کے پاس؟ عمران خان کے پاس یہ جواب ہے؟ اگر ہے تو اسمبلی میں آئے، بجٹ کا اجلاس چل رہا ہے، آ کر جواب دے. کوئی شخص اس کے کسی خاندان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرے گا. ہمیں یقین کریں تکلیف ہوئی، لوگوں نے نعرے مارے، لیکن لوگ ہمارے کنٹرول میں نہیں تھے. وہ یہ سب باتیں سن چکے تھے 5 سال. ہم بالکل اس طرف نہیں جانا چاہتے. اسمبلی چلائیں، آج اسمبلی نہیں چلتی. اسمبلی کے اجلاس سے اسپیکر بھاگتا ہے، وزیر بھاگتے ہیں. آپ ڈیبیٹ کرائیں، پاکستان کے عوام کے ملک کے مسائل پر ڈیبیٹ کیوں نہیں ہوتی پاکستان کی اسمبلی میں؟ 10 مہینے میں 1 منٹ بھی پاکستان کی قومی اسمبلی میں پاکستان کے عوام کے مسائل پر ڈیبیٹ نہیں ہو سکی. یہ آج کی حقیقت ہے. پروڈکشن آرڈر یہ حق ہے نمائندگی کا، بجٹ اجلاس ہے، لیکن 4 قومی اسمبلی کے ممبران کے پروڈکشن آرڈر جاری نہیں ہو سکے. تو اگر کل حکومت سب کو گرفتار کر لیتی ہے تو پھر اسمبلی خود ہی چلا لے گی. اسی لیے پروڈکشن آرڈر کی پروویژن رکھی جاتی ہے کہ حکومت ایسے ہتھکنڈے استعمال نہ کرے کہ اپوزیشن کو دبا کر اسمبلی سے باہر رکھ کر من مانی کر سکے اور عوام کی آواز دبا سکے. آج اس کی بھی نفی کی گئی، جمہوری اقدار کی نفی کی گئی. آج جمہوریت انڈر تھریٹ ہے، اکانومی انڈر تھریٹ ہے، ساورینٹی انڈر تھریٹ ہے، ہماری ڈیفنس کیپبلٹی انڈر تھریٹ ہے. اس کا جواب ہے کسی کے پاس؟ کیا یہ مسائل نہیں ہے جو قومی اسمبلی میں ڈیبیٹ کیے جا سکے؟ آج تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر روز قومی اسمبلی ملے، 16 گھنٹے وہاں پر بحث ہو، ملک کے مسائل کا حل تلاش کیا جائے. یہ چیزیں ہم نے آپ کے سامنے رکھنی تھیں. جس ملک میں انصاف نہ ہو، ڈیو پروسیس نہ ہو،
وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. ہم نے قومی اسمبلی میں کہا کہ یہ نیب کا معاملہ ہوا ہے، کیونکہ نیب چیئرمین نے ایک انٹرویو دیا جس پر نہ انہوں نے اس کی ڈیٹیلز کی نفی کی، ایک جنرل ڈینائل دیا. جو انٹرویو کرنے والا ہے وہ قائم ہے اپنی جگہ پر، جاوید چودھری صاحب ایک جانے پہچانے جرنلسٹ ہیں. ہم نے کہا ہم کسی کی فلمیں بھی آئیں، وہ بھی چلائیں حکومت نے، حکومت کے حواریوں نے فلمیں چلائیں، ہم نے نہیں چلائیں. ہمارے پاس بھی آئی تھی، بھی میں آپ کو بتا دوں، ہمارے پاس بھی فلمیں آئی تھیں. ہم نے کہا ہم اس کام میں نہیں پڑتے. فلمیں چلیں، حکومت کے ذرائع نے چلائیں. ہم نے سرب اسمبلی میں یہ کہا کہ قومی اسمبلی کی اسپیشل کمیٹی بنا دیں تاکہ اس معاملے کی حقیقت تک پہنچ سکے. کیونکہ جب نیب کے چیئرمین سے یہ بات منسوب کی جائے اور اس کی وہ ڈینائل جاری نہ کر سکیں کہ نیب چیئرمین کہتا ہے کہ اگر میں حکومت کے لوگوں کو پکڑ لوں تو حکومت ٹوٹ جائے گی، اس لیے میں یہ کام نہیں کر رہا. یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ نیب کے چیئرمین بقول جاوید چودھری صاحب، انہوں نے کہا کہ جو لفظ انورٹڈ کاماز کے انڈر ہیں وہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ ان کے الفاظ ہیں. انہوں نے طرح طرح کی باتیں لیڈرز اپوزیشن کے بارے میں کی، حکومتی بینچوں کے وزراء کے بارے میں کی، اپوزیشن کے لیڈروں کے بارے میں کی. تو کیا پارلیمنٹ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ بلا کر کم از کم پوچھ سکے کہ چیئرمین صاحب آپ نے یہ باتیں فرمائی ہیں تو مقصد کیا تھا؟ نہیں فرمائی ہیں تو ہم جاوید چودھری صاحب سے پوچھیں گے کہ آپ کو کس نے اختیار دیا ان بے بنیاد الزامات لگا کر ملک کے سیاستدانوں کی بدنامی کرنے، ملک کے جمہوری نظام کی بدنامی کرنے کے لیے. یہ وہ حقائق ہیں جو پاکستان کے عوام جاننا چاہتے ہیں، جاننا ضروری ہے. ہم نے بہت مار کھائی ہے 72 سال، اس میں سیاستدانوں کی غلطیاں بھی ہوں گی، دوسروں کی غلطیاں بھی ہیں. وہ ہم نے ہمیشہ کہا ہے ایک ٹروتھ کمیشن بنا دیں، ڈاکیومنٹ کر دیں. لیکن آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جو آج ہو رہا ہے اس کو تو روکیں، اس خرابی کو تو روکیں. تو یہ باتیں صرف جو ملک کا پارلیمان ہے، جس کو ہم سب سے سپریم باڈی مانتے ہیں، جس کے اوپر سارا کانسٹیٹیوشن ہنج کرتا ہے، اگر وہ آج اپنا بھی دفاع نہ کر سکے، جو اٹھتا ہے اس پر حملہ کرے، تو پھر ملک کیسے چلے گا؟ یہ وہ باتیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھنا تھیں. وے فارورڈ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ پارلیمان کی عزت ہونی چاہیے، ملک کے پارلیمان کے اندر ملک کے مسائل پر بحث ہونی چاہیے. جو حکومت ملک کے پارلیمان سے رائے فرار اختیار کرے، جو ممبروں کو پارلیمان سے باہر رکھے، اس کے مقاصد کیا ہیں یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. ایک منٹ دیکھیں، یہ وے فارورڈ جو سوال پوچھا گیا ہے، وے فارورڈ صرف واحد ایک ہے کہ اس ملک میں آئین کی حکمرانی ہونی چاہیے. یہ اسمبلی، یہ عدالتیں، یہ میڈیا، یہ فوج، یہ بیوروکریسی، یہ ساری اس کے جو ہے دائرہ کار میں آ جاتی ہے جس کا نام پاکستان کا آئین. جب تک یہاں پہ آئینی حکومت نہیں قائم ہوگی، ہم اسی طرح ہی جو ہے نا 72 سال سے آوارگی میں جو ہم نے دن گزار دیے ہیں، اور پتہ نہیں کتنے اور دن جو ہے ہمیں گزارنے پڑیں گے. اس ملک میں صرف اور صرف آئین کی حکمرانی ہونی چاہیے. آئین جو ہے یہاں پہ حق حاکمیت جو ہے پاکستان کی 22 کروڑ عوام کو دے رہا ہے، اور 22 کروڑ عوام کی حق حاکمیت کی بات جو ہے نواز شریف کرتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ ووٹ کو عزت دو. یہ میں ایک منٹ، کل جو بجٹ آیا ہے ان سے 4000 کا ریونیو ٹارگٹ پورا نہیں ہوا. انہوں نے نیا ٹارگٹ جو ہے 5500 ٹارگٹ رکھ دیا ہے. 40% جو ہے وہ ٹیکسوں میں اضافہ ہو رہا ہے. 40% آپ کی جیبوں سے آئے گا. یہ آپ کی ہم سب کی جیبوں سے، پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی جیبوں سے ڈائریکٹ اور بیشتر انڈائریکٹ ٹیکسز کی صورت میں آئے گا.
جو حکومت 4000 کا ٹارگٹ پورا نہیں کر سکی وہ حکومت کس طرح 5500 کا ٹارگٹ پورا کرے گی؟ اور دیکھیں یہ بہت بڑا سوال ہے. یہ ضرورت بھی اس لیے آئی ہے نئی ٹیکس لگانے کی. یہ اس حکومت کی جو ناکامیاں ہیں 10 مہینے کی، اس کا پچھلی حکومتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو حکومت کا فیلیور ہے کہ آج گروتھ کم ہو گئی، انفلیشن بڑھ گئی، روپی ڈی ویلیو کر گیا، یہ اس کے اثرات ہیں. یہ اضافی ٹیکس اس لیے لگایا جا رہا ہے کہ ان کمی کو پورا کیا جائے جو اس حکومت نے خود پیدا کی ہے. یہ اس کی ناکامی ہے جس کا اعتراف اس نے خود کیا، اپنے تمام اکنامک ٹیم کو نکال دیا. یہ کنٹینر پہ کہتے تھے کہ اتنے بلین جو ہے وہ باہر جاتا ہے روزانہ منی لانڈرنگ میں، اتنی کرپشن ہوتی ہے، سال کا 400 ارب روپیہ 500 ارب روپیہ، اس کا 3000 ارب روپیہ، وہ اس کا ہی جو ہے چوتھا حصہ ہی 10 مہینے میں چوتھا حصہ ہی سیو کیا ہوتا تو یہ ٹیکس تو نہ لگانے پڑتے. اس کا مطلب ہے کہ لگاتار 5 سال انہوں نے جھوٹ بولا ہے، 5 سال جھوٹ بولا ہے. کہتے ہیں اسمبلی میں آتا ہوں مجھ سے بدتمیزی کی جاتی ہے. آپ کون سا تمیز کا درس دے رہے تھے کہ اوپر 5 سال جب کنٹینر پہ کھڑے تھے؟ آپ نے جو زبان بولی ہے وہ کسی شریفوں کے گھروں میں نہیں بولی جاتی جو آپ نے کنٹینر پہ زبان بولی ہوئی ہے. جس قسم کی گفتگو اور جس قسم کا وہاں پہ جو تہذیب کا یا تمیز کا یا ثقافت کا جو مظاہرہ ہوتا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ہر بدھ کو میں سوالوں کے جواب جو ہے خود ان کا جواب دوں گا سوالوں. ہم اس بدھ کا انتظار کر رہے ہیں، 10 مہینے تو گزر گئے ہیں. آتے ہیں اور ارد گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں ایم این اے ان کی پروٹیکشن کے لیے. یہ کیا حکمران ہے؟ کبھی ہمیں کٹوں کے ذمے ڈال دیتے ہیں، کبھی بھینسوں کے ذمے، کبھی بکریوں کے ذمے، کبھی چوزوں کے ذمے. وہ کدھر گئی نوکریاں؟ کدھر گئے وہ کروڑ گھر جو تھے؟ کدھر گئے وہ سارے وعدے جو ہے وہ ہوا ہو گئے. اب سوائے اس کے کہ اپوزیشن کو گالیاں دینے، فلانا چور ہے فلانا چور ہے. وہ 3000 ارب کدھر گیا؟ 3000 ارب جو میاں نواز شریف جو ہے 3000 جو لے گیا تھا، انڈیا لے گیا تھا، وہ کہاں 4000 ملازمین ہیں اس کی فیکٹری میں جو انڈین تھے؟ کہاں ہیں وہ؟ کیوں نہیں الزام لگاتے؟ یہ الزام نواز شریف پہ کیوں نہیں لگاتے کہ اس کی فیکٹری میں 4000 آدمی انڈین کام کر رہا تھا؟ کہتے تھے نا یہ، اور کہتے تھے کہ $300 بلین جو ہے اس نے انڈیا بھیج دیا، یہ اسٹیٹ بینک کے ذریعے بھیجا. یہ الزام لگا تھا، خبر چلائی گئی ہے. تو یہ الزام جو ہے اس کو آخر میں اس کے بیٹے کی 10,000 تنخواہ جو نہیں لی اس کے اوپر قید کر دیا، اور ان فلیٹوں کے اوپر جن میں وہ 30 سال سے رہ رہا ہے اس پہ قید کیا. کہاں اس سے پوچھنا چاہیے عمران خان سے کہ جو الزامات تم نے نواز شریف پہ لگائے یا باقی سیاستدانوں پہ لگائے یا آج بھی لگا رہے ہو، ان کی حقیقت کیا ہے؟ ان کے اوپر کیوں نہیں مقدمے چلاتے؟ جی دیکھیں جی، عوام دشمن بجٹ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ 40% جب ٹیکسوں میں اضافہ ہوگا تو اس سے بڑی عوام دشمنی کیا ہو سکتی ہے. یعنی سیالکوٹ میں کل ایک پی ٹی آئی کا ورکر پڑ گیا، برقع پہن کے پھر رہا تھا، کہتے جی ہم ویسے لوگ گالیاں دیتے ہیں اس لیے میں نے برقع پہنے. یہ پولیس کو اس نے بیان دیا. یہ حالت ہو گئی ہے کہ یہ عوام میں نکل نہیں سکتے. تو یہ جو آپ نے جو پہلا سوال پوچھا ہے، یہ مڈ ٹرم الیکشن اگر فرض کریں مڈ ٹرم الیکشن، یہ آئین میں گنجائش موجود ہے کہ وزیر اعظم اسمبلی توڑ کے الیکشن ہولڈ کر سکتا ہے. اگر وہ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، بالکل جس طرح دنیا الیکشن ہوتے ہیں مڈ ٹرم الیکشن دوسرے ملکوں میں، اگر ہمارے ملک میں ہوئے تو لڑیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور پھر عوام ان کو بتائے گی، یاد کرائے گی پھر ان کو جب سارے جی ایک سیکنڈ آپ ان کو الزام لگا دینا. ایگزامپل ہم نے سیٹ کر دی ہے. اس ملک کا شخص جو 3 دفعہ وزیر اعظم تھا
اس کی بیٹی ملک سے باہر تھے جب آپ نے ان کو الیکشن کے درمیان کنوکٹ کیا. آپ انتظار نہیں کر سکے کہ الیکشن ختم ہو جائیں. کسی بھی جمہوری ملک میں انتظار ہوتا کہ الیکشن ختم ہوتے پھر آپ سزا سنا دیتے. وہ نہیں ہوا. وہ جہاز پر وہاں سے بیٹھے اور یہاں آ کر گرفتاری دے دی. یہ ہوتا ہے قانون کا احترام. جی ابراہیم صاحب سے دیکھیں میں میری بات سنیں. آپ دیکھیں میاں نواز شریف اور اس کی بیٹی کی قربانی آپ کو یاد نہیں آ رہی؟ آپ بھی تصویر کا اس کو تو اپریشیٹ تو پہلے کر دو نا, پھر میں تمہیں جواب دیتا ہوں. اپریشیٹ کر دیا؟ اچھا جی, تو باقی جو بات ہے الزام تو لگا دیں میرے بھائی, الزام تو لگائیں نا. نیب بتا دے الزام کیا ہے. یہاں پر ہم نے بھگتا ہے نا. جب تفتیش اور نیب کا کام یہ ہو کہ گورنمنٹ کے افسران کو بلا کر یہ کہا جائے کہ ہمیں بتاؤ اس نے کون سا کام غلط کیا ہے. میرے محکمے میں سینکڑوں افسران کو بلا کر کہا گیا کہ ہمیں بتاؤ کہ اس شخص نے کون سا کام غلط کیا ہے تاکہ اس کو ہم پکڑیں. تو یہاں پہلے فیصلہ ہوتا ہے پکڑنا کس کو ہے, اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ اب کیا اس نے کیا ہے. جب کچھ نہیں ملتا تو کہتے ہیں جی ایسٹ بیانڈ مین کا کیس بنا دو. دیکھیں اس وقت آپ بھی ایسٹ بیانڈ مین میں, پھر آپ بھی میرے ساتھ چلیں, ہم دونوں چلتے ہیں نیب کسٹڈی میں. عمران خان بھی آ جائے, اس کے تو تمام ایسٹ ہی بیانڈ مینز ہیں, اس کا خرچہ ہی بیانڈ مینز ہے. دیکھیں میں ایک ہاؤس ہولڈ اس وقت ایک ہاؤس ہولڈ جو ہے وہ ٹوٹل ٹیکس جو ہے اینول ٹوٹل ٹیکس 1,10,000 روپیہ دیتا ہے اینول, جس میں انڈائریکٹ ڈائریکٹ ٹیکس سارے ٹوٹل شامل ہیں. اس بجٹ کے بعد وہ 1,10,000 سالانہ جو ہے 1,50,000 سالانہ, 40,000 کا پر ہاؤس ہولڈ جو ہے وہ جو ہے اضافی اس بجٹ کی وجہ سے بات. دیکھیں آپ نے جو سوال کیا نا, اگر یہاں پہ ہم نے کچھ لوگوں نے کیا ہوا ہے کہ ہم ہر قسم کا جبر جو ہے اس کا کریں گے کیونکہ ہم سیاستدان ہیں. ہمارا ایک کلیم ہے پبلک ریپرزینٹیٹیو ہونے کا, لیکن کچھ ایسے بھی طبقات ہیں یا کچھ ایسے بھی اشخاص ہیں ان کے اوپر یہ آبلیگیشن نہیں ہے, ان کے اوپر یہ فرض عائد نہیں ہوتا. میرے پہ عائد ہوتا ہے, حسن اقبال پہ ہوتا ہے, شاید خاقان عباسی پہ ہوتا ہے. ہم قومی نمائندے ہیں. نواز شریف وزیر اعظم تھا, لیڈر تھا اس ملک کا, اس نے اپنی آبلیگیشن جو ہے پوری کی, وہ پاکستان واپس آیا. لیکن جن لوگوں کو اس سسٹم سے انصاف کی امید نہیں ہے تو وہ کیوں سرنڈر کریں اس سسٹم کو کے آگے. یہی بات یہ کوشچن کرنا تھا بھی آپ نے بات بھی یہ کی کہ جس ملک میں انصاف نہیں ہوتا وہاں پر جمہوریت نہیں چل سکتی. ابھی فیض صاحب نے یہ کہا, تو آپ جمہوری لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کیا مستقبل میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جمہوریت کی جو مسلم نون ہے, پیپلز پارٹی ہے یا مذہبی جماعتیں ہیں, ان کا کیا لائے عمل ہوگا, کب کیا 10 ماہ گزر گئے, اب مزید کتنا انتظار کریں گے یا پھر آپ آج کوئی ڈائریکشن لے کے آئے ہیں؟ دیکھیں جب بھی ملک میں سیاسی جمود ہو, حکومت فیل ہو جائے, عوام کے مسائل حل نہ کر پائے, پھر ایک ہی جمہوری راستہ رہ جاتا ہے, وہ الیکشن کا ہوتا ہے. تو یہی راستہ ہے جس پر ہمیں جانا پڑے گا اگر ہم ملک سے مخلص ہیں. ورنہ اس سے پہلے کہ لوگ سڑکوں پر نکلیں, جو بھی طریقہ ہو, یہ اپوزیشن ایک جوائنٹ اسٹریٹجی ڈیسائیڈ کرے گی, اس پر عمل بھی کرے گی. اے پی سی اسی مہینے ہوگی, یہ وہاں فیصلہ ہوگا. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جمہوری جو طریقہ ہوتا ہے وہ ایک نیا الیکشن ہوتا ہے, عوام کی رائے کو محترم. اور ہم ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں کہ کوشش یہ کی جائے کہ پاکستان کے عوام کو پہلا فری اور فیئر الیکشن دیا جائے. جی دیکھیں یہ سارے جو آپ جن طریقے جو آئین میں وضع ہیں ان کی آپ نشاندہی کر رہے ہیں. آپ ایک میجورٹی پارٹی جو ہے وہ مائنورٹی میں کنورٹ ہوئے تھے, ان ہاؤس تبدیلی آ جاتی ہے, وزیر اعظم اسمبلی توڑ دیتا ہے, مڈ ٹرم الیکشن ہو جاتے ہیں. یہ سارے آئینی طریقے ہیں, ان سے انحراف کوئی بھی نہیں کر سکتا. ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ آئین کی حکومت ہو, 350 ریفرنسز سپریم جوڈیشل کونسل کے آگے پڑے ہوں تو 261 جو ہے وہ آ جائے اور 351 جو ہے وہ آگے آ جائے, اور باقی جو ہے 350 ریفرنسز جو ہے وہ کولڈ اسٹوریج میں فریج میں لگے رہے. یہ ہم اس چیز کے لیے آئین کی حکمرانی مانگتے ہیں
کہ یہاں پہ یہ فاشسٹ حکومت یہاں پہ نہیں چل سکتی. اگر یہ جمہوری حکومت ہے تو جس طرح ہم بیٹھے ہوئے آپ کے سامنے، ہم نے کسی پر قدغن نہیں لگائی کہ سوال نہ پوچھے. ہم نے رات کے 12 بجے کر پریس کانفرنس نہیں کی. تو وزیر اعظم بھی آ کر بیٹھے، فیس کرے سوالات کو، اسمبلی میں آ کر بیٹھے، فیس کرے سوالات کو. میک اپ درست کرنے کے لیے بیچ میں بریک ہوتی رہی ہے. ہینڈسم ہے نا؟ ٹھیک ہے جی. جی آخری سوال جی. جہاں پہ تھوڑا شک ہوتا ہے فوری طرح برش پھرنا شروع ہے. خاتون سے کرپشن یہ پتہ کر لینا یار. میں تو بتا رہا ہوں نا، میں تو اپنی حکومت کا جواب دے سکتا ہوں نا. کسی بیوروکریٹ کا میں جواب نہیں دے سکتا، کسی مگرمچھ کا نہیں دے سکتا، کسی جرنیل کا نہیں دے سکتا. میں تو اپنا ہی حساب دے سکتا ہوں. تو میں نے کہا ہے کہ میں حکومت میں رہا ہوں 5 سال، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. وزیر اعظم بھی 10 مہینے رہا ہوں. ادارے آپ کے پاس ہیں، حکومتی ریکارڈ آپ کے پاس ہے. مجھ پہ الزام لگا دیں، عوام کے سامنے لگا دیں، ٹی وی پر کیمرے رکھیں، الزام لگا دیں. وہ بھی ان کے یہی کہہ رہے ہیں. آپ اس پٹرول پمپ کی نشاندہی کرتے ہیں، دونوں جا کے وہاں پہ مظاہرہ کر دیتے ہیں. بات جی جی ہو گیا جی بتائیے جی. دیکھیں میں نے کہہ دیا ہے کہ ہر چیز کا ایک ڈیو پروسیس ہوتا ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے ڈیو پروسیس ملے. اس سے بڑی حقیقت پاکستان میں کوئی نہیں ہے کہ ایک سپریم کورٹ کا جسٹس جو رسپیکٹڈ جسٹس ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ڈیو پروسیس نہیں ملا. تو شاید عباسی کو ڈیو پروسیس کب ملے گا؟ دیکھیں میں آپ لوگوں سے ایک درخواست ہے کہ میرے بھائی نے ایک سوال کیا. کیا یہاں پہ آپ اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں، کیا یہاں پہ صرف سیاستدان ہی کرپٹ ہیں اس ملک میں؟ السلام علیکم، میں ہوں علینا فاروق شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں جیو نیوز. مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے ابھی سبسکرائب کا بٹن کلک کیجئے اور دیکھتے رہیے جیو نیوز.